بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، باب القصاص يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قابل احترام بزرگ و دوستو، جنت میں داخلے کے لیے جو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر کوئی کسی نے اگر زیادتی کی ہے، یہ زیادتی اس کو رکاوٹ بنے گی. یہاں تک کہ شہید، کتنا بڑا عمل ہے شہادت، اللہ تعالیٰ اسے بھی روک دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے بندے کا حق اس کے ذمہ ہے. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں: القصاص یوم القیامہ، قیامت بدلے کا دن ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے معاملے میں بڑے سخی ہیں، بڑے کریم ہیں، بندے کے ساتھ اپنے حق کے معاملے میں بہت بڑے معافی کا معاملہ فرماتے ہیں. لیکن جب معاملہ بندوں کا آتا ہے، بندوں کے حقوق کا آتا ہے، اگر وہاں اس میں زیادتی ہے تو کیا ہونے والا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کانت عنده مظلمۃ لاخی، کسی شخص کے پاس اپنے بھائی کا کوئی حق رہ گیا ہے، اپنے بھائی کا کوئی حق رہ گیا ہے، وہ حق چاہے مالی ہو، چاہے زبانی ہو، چاہے جسمانی ہو، کسی بھی شکل میں وہ حق باقی رہ گیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، اس کو اس حق کو دنیا میں نمٹا لے، معافی مانگ لے، ادا کر لے، جو کرنا ہے کر لے. یہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ زیادتیاں جو ہے یہ رکاوٹ بنتی ہے. زیادتی جب آتی ہے، دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات سنائے. قوم شعیب کا واقعہ سنایا. ان کے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ زیادتی کرتے تھے، حقوق کے معاملے میں حق تلفی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائی. جن لوگوں نے نہیں مانا اس قوم پر اللہ کی پکڑ آئی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے، پورے مدینے میں حق تلفی کا ماحول تھا، لین دین میں یہ سارا ماحول حق تلفی کا تھا. تو سب سے پہلی جو سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ سورت ہے سورہ مطففین. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا: الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اٹھایا جانا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اتنا کیوں حق تلفی کرتے ہو؟ جب یہ صورت نازل ہوئی تو مدینے والوں نے اپنے عمل کو درست کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے میں برکتیں عطا فرما دی، کیونکہ حق تلفی کی، زیادتی کی سب سے بڑی جو نحوست ہے اس کی مالیات میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ حاجتوں کو بڑھا دیتے ہیں اور آمدنی کی برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں. اسی کا نام ہے محتاجگی. زیادتی کا اثر محتاجگی ہے، اور محتاجگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی فقیر ہو جائے. اس کی ایک شکل یہ ہے حاجتیں بڑھ گئی، ضرورتیں بڑھ گئی، لیکن آمدنی
وہ بھی ہے لیکن اس کے اندر سے برکتیں اٹھا لی. تو یہ کیسے ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا. ایک تو آپ نے بتایا کسی کا کوئی حق ہے وہ اپنا حق دنیا میں نمٹا لے، اور آپ نے جو ہے عملی نمونہ پیش کیا. وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ نے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، سارے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا بلانے والا آیا ہے اور میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے. میں انسان ہوں، اگر میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے یا کسی کا کوئی حق رہ گیا ہے، آج وہ مجھ سے مانگ لے اور بدلہ لے لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر عام طور پر جو ہے زیادتیاں چھوٹوں پر کرتے ہیں، بڑے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں، اور آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں. تو اور آپ نے یہ بھی فرمایا میں دل پہ کوئی اثر نہیں لوں گا. اگر کوئی کھڑا ہو کر کہے، یعنی اگر کوئی مجمع میں کہے کہ مفتی صاحب $500 آپ لیے ہیں واپس نہیں کیے اب تک، بھئی کیا ہے 500 کے لیے ایسا پوچھ رہا ہے؟ آدمی کہہ سکتا ہے، اس کو ذرا بھی احساس نہیں کہ بھئی کہ آپ جو ہے نا مولانا آپ جو ہے نا میرے $200 لیے دیے ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر کھڑا ہو کر مجھ سے اگر سوال کرے، میں ذرا بھی دل میں اس کے بارے میں برا نہیں مانوں گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، 3 درہم ہیں. آپ نے فرمایا جھٹلاؤں گا نہیں، یاد دلا دو. فرمایا ایک مرتبہ کوئی فقیر آیا اور آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ہیں تو دے دو، بعد میں مجھ سے لے لینا، اور میں نے نہیں لیے. اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ نے 3 درہم انہیں ادا کر دیے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے جہاں ازواج مطہرات اور پھر مدینے کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی. ان سے بھی آپ نے یہی بات کہی، ان سے بھی یہی بات کہی، کیونکہ آخرت کا سفر ہے. جیسے کل میں نے عرض کیا کہ آخرت کے سفر کو حقوق سے کیا حق تلفی سے وزنی نہیں کرنا چاہیے، اپنے سفر کو ہلکا رکھنا چاہیے. یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں. ایک مرتبہ حدیث لکھنے کے لیے کسی سے قلم مانگا اور حدیث لکھتے رہے واپس کرنا بھول گئے. سفر چلتا رہا. ایک لمبے سفر کے بعد اپنا بیگ انہوں نے کھولا تو اس میں وہ قلم نکلا. انہوں نے انا للہ ایسے زور سے پڑھا کہ شاگرد پریشان ہو گئے. حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا قلم کسی سے لیا تھا، میں نے واپس کرنا بھول گیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت قلم ہی تو ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قیامت میں تمہیں پتا چلے گا اس قلم کے بدلے میں کتنی مقبول عبادتیں تم سے دی جائیں گی. یہ آدمی کو احساس ہو تو کبھی کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کرے نہ، اور زیادتی ہو جائے تو معافی مانگ لے. کبھی کسی پہ زیادتی نہ کرے. اسی کو کہتے ہیں آخرت کا استحضار. یہ سلف صالحین کے اندر اس کا رواج تھا. اپنی مجلسوں میں بڑے بڑے لوگ علماء کو بلاتے اور بلا کر یا ان کی مجلسوں میں جاتے اور جا کر کہتے کہ ہمیں آخرت یاد دلائیں. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اپنے وزیر فضل برمکی سے کہنے لگے مجھے کسی ایسے آدمی کے پاس لے جاؤ جس سے میرے آخرت کا فکر، آخرت کی یاد میرے اندر تازہ ہو. انہوں نے کیا کیا؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے محدث تھے، ان کی مجلس میں لے گئے. اکیلے تھے، دروازے پر دستک دی. کون ہے؟ کہا ہارون رشید امیر المومنین آئے ہیں ملنے کے لیے. کہا فقیر کے گھر پہ بادشاہ کیا ضرورت ہے، مجھے ملنا نہیں ہے. کہا نہیں، آپ سے کچھ نصیحت لینے کے لیے آئے ہیں. تو ہارون رشید کے لیے دروازہ کھولا، مصافحہ کیا، کہا کہ ہاتھ ملائم تھے. فرمایا کہ ہارون رشید کتنے ملائم ہاتھ ہے، کبھی ان ہاتھوں سے تم نے زیادتی تو نہیں کی؟ پھر فرمایا کہ ہارون رشید اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں تخت و تاج دیے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بادشاہ آئے، اللہ نے ان کو بھی بادشاہت دی، تخت و تاج دیا، اقتدار دیا، وہ بھی چلے گئے، تم بھی ایک دن دنیا سے چلے جاؤ گے.
لیکن یہ سوچو کہ کہیں اس اقتدار کی وجہ سے تم نے کسی پہ زیادتی تو نہیں کی، تم آخرت کی فکر کو، آخرت کو تو نہیں بھول گئے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے آخرت کی باتیں کرنے لگے، رونے لگے، تو فضل برمکی کہنے لگے آپ نے تو ہمارے بادشاہ کو رلا دیا۔ تو سفیان ثوری فرماتے ہیں میں رلایا نہیں، میں تو آئینہ بتا رہا ہوں، یہ آخرت ہے، یہ ہمارے سامنے آنے والی ہے، زیادتیوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ ہارون رشید وہاں سے نکل کر یحییٰ فضل برمکی سے کہنے لگے کہ انہیں کچھ ہدیہ دے دو۔ جب ہدیہ پیش کیا گیا تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تم نے تو میری بات سمجھی ہی نہیں، میں تمہیں جس دنیا سے بچانا چاہتا ہوں وہی دنیا تم میری گود میں ڈالنا چاہتے ہو، تم تو سمجھتے ہی نہیں میری بات۔ جاؤ۔ ہارون رشید کہنے لگے کہ فضل ایسے لوگوں کے پاس مجھے لایا کرو بار بار۔ اس تو یہ ماحول تھا اکابر کا، صالحین کا، بڑے بڑے بادشاہ بلاتے علماء کو اور ان سے آخرت کی بات کرتے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیسا اللہ نے ان سے کام لیا دیکھیں۔ عیسائی جس وقت ان کا جنازہ نکلا، عیسائی کہتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کسی شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھا، اگر کسی کے ہاتھوں مردے زندہ ہوتے تو عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھوں مردے زندہ ہوتے۔ ایسا عجیب انسان اللہ نے اس امت پیدا کر۔ بنو امیہ کے لوگ بہت زیادتی کرتے تھے۔ عورتیں کہتی تھیں ان لوگوں سے اتق اللہ فینا، دیکھو مختصر تھوڑا بہت لے کر آؤ، حلال تھوڑا کافی ہے، ہمارے گھروں میں زیادتی کی دولت مت لاؤ۔ لیکن بادشاہت، اقتدار، یہ ظلم اتنا بڑھتا گیا کہ دل اندھے ہو گئے دنیا کی محبت میں۔ اتنی زیادتی۔ سلیمان ابن عبد الملک ایسا روب دار بادشاہ تھا، آنکھوں سے حکومت کرتا تھا، آنکھیں اس کی باروب تھیں۔ علماء کہتے تھے تیری آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں، اصل تیرے ظلم سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ظلم و زیادتی، بیواؤں کے، یتیموں کے، سب ہڑپ کرتے کرتے اپنی دنیا کو انہوں نے بنا لیا تھا، اپنی دنیا کو سجا لیا تھا۔ اسی لیے جو ہے نا، کبھی بھی اپنے پیٹ میں، اپنی اولاد کے پیٹ میں زیادتی کا لقمہ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ظلم و زیادتی نسلوں تک اس کی نحوستیں پہنچتی ہیں۔ دو گناہ بڑے خطرناک ہیں جس میں اللہ بہت ڈھیل دیتے ہیں اس گناہ کرنے والے کو، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرا ظلم و زیادتی۔ یہ دو گناہ کرنے والے کو فوراً نہیں پکڑتے، ڈھیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے کب تک کرے گا، کب تک کرے گا، پھر جب پکڑتے ہیں کیسا پکڑا، اللہ اکبر۔ سلیمان ابن عبد الملک کا جنازہ رکھا ہوا ہے، چوہے آ گئے اس کی آنکھوں کو کھانے کے لیے۔ علماء کہنے لگے جلدی کرو، لاش تڑپنے لگی، ایسے ہی جنازے میں ایسے لاش ایسے ہی تڑپی، تو بیٹے نے کہا میرا ابا زندہ ہیں۔ رجاء ابن حیوہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عجل اللہ لہ العقوبہ، اللہ کی پکڑ جلدی آ گئی، جلدی جنازہ آگے کرو، زندہ نہیں ہے تیرا باپ۔ کتابوں میں، سیرت میں واقعات محفوظ ہیں۔ مرنے کا وقت آیا تو رجاء ابن حیوہ آئے، کہنے لگے میں جانتا ہوں تو نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، میں آج کھل کر جو چاہے تو کر لے، ایک بات میں کہتا ہوں ان سب کا کفارہ اگر تو کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر لے، اپنے بھائی کو بادشاہ مت بنا، اقتدار بھائی کے حوالے مت کر، کیونکہ وہ تجھ سے زیادہ ظلم کرے گا۔ ایک کام کر، تمہارے سارے گناہوں کے کفارے ہو جائیں گے، اور اللہ سے امید ہے اپنے چچازاد بھائی عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دے۔ تو سلیمان ابن عبد الملک کہنے لگے کیسے ہوگا، میرے باپ تو میرا بھائی، نہیں ایک کام کرو، ایک پرچی لکھ دو، میرے مرنے کے بعد میرا چچازاد بھائی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز بنیں گے، اور اس کو شاہی مہر لگا کر اس کو ایک ڈبے میں بند کر دینا، اور آپ کے مرنے کے بعد اس پر بیعت لیں، اس وقت تک نہیں کھولنا، جب سارے بیعت لے لیں پھر اس کے بعد نام اناؤنس کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سلیمان ابن عبد الملک نے اپنے بھائی کو ہٹا کر اپنے چچازاد بھائی کو نام لکھ دیا۔
انتقال کا وقت قریب آیا تو اصل حقیقی بھائیوں کو پتہ چلا اس میں ہمارا نام نہیں کسی اور کا نام ہے. بھنک لگ گئی. فوراً آئے مشیروں کے پاس، وزیروں کے پاس، کہا ہمارا نام نہیں ہے سنا، لکھ دو اس میں، ہم آپ کو دیں گے پیسہ. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا اس میں میرا نام آ گیا ہے، وہ بھی کہنے لگے مٹا دے میرا نام نہیں چاہیے، میرا نام نہیں چاہیے. امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الزہد. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے محدث ہیں، بہت اونچے درجے کے، اللہ نے ان کو اتنا علم. ان کی کتاب ہے کتاب الزہد، ایک حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے حضرت، اس میں ایک مستقل چیپٹر ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. مولانا عمر صاحب پارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا مذاکرہ کرو، اس سیرت کا تذکرہ کرو، ان کی بگڑا ہوا نظام ان لوگوں کی قربانیوں سے کیسے صحیح ہوا، کیسے جس دن خلیفہ بنے خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہنے لگے لوگوں ایک ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں لیکن اللہ نے مجھے دی ہے بس، لیکن جس پر بھی زیادتی ہے اپنا ثبوت لے کر آئے، سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا حق میں دلاؤں گا. ایک عورت بیوہ خط لکھ رہی ہے پچھلے بادشاہ نے مجھ پر زیادتی کی اور میری زمین ہڑپ لی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز بیٹھے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بیوی کہہ رہی ہے کھانا کھا لے، کہنے لگے نہیں جب تک اس عورت کو اس کا حق نہ دلا دوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اور بیوی کون؟ اپنی بیوی کو بلایا. بیوی ایسی کہ باپ بھی بادشاہ، دادا بھی بادشاہ، شوہر بھی بادشاہ، 7 بہنوں کی بہن فاطمہ ایسی ناز و نعمت میں پلی ہوئی. اپنے بیوی سے کہنے لگے فاطمہ جتنا مال تمہارے پاس ہے اس کو بیت المال میں جمع کر دو. کہا ٹھیک ہے، سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا. بڑے شوقین تھے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. 17 سال کی عمر تھی، بہترین خوبصورت بال رکھتے تھے. ایک دن جو ہے نا بال کو جو ہے نا بناتے بناتے جماعت کی نماز چھوٹ گئی. انہوں نے کہا جماعت کی نماز ان بالوں کی وجہ سے چھوٹی ہے، سارے بال نکال دیے. صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مشابہت والی نماز انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہ والی نماز عمر ابن عبدالعزیز کی دیکھی ہے. ایسی نماز، فضائل تو بہت ہیں ان کے، لیکن صرف ان کی زندگی کا ایک روشن جو پہلو ہے وہ ہے زیادتیوں سے بچنا، اپنے آپ محتاط زندگی گزارنا، تقویٰ جسے کہتے ہیں. میرا گریبان کوئی قیامت میں نہ پکڑے، میرا گریبان نہ پکڑے، میرا حق تو نے یہ کہا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، نہیں، بس ایسے میں جانا ہے. یہی کہہ رہے ہیں. تو حضرت کیا کہنے لگے سب کچھ جمع کر دو. جمع کر دیا. 2.5 سال کی خلافت. کتنے؟ صرف 2.5 سال. عید الفطر کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر. ان کے جسم پر جو کرتا تھا 18 پیون لگے ہوئے، اور کیسا تھا؟ پورے علاقے کے اندر ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا. یہ ہے حقوق کی برکتیں. جب حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے تو برکتیں ایسی ہوتی ہیں. زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، ہر ایک زکوٰۃ دینے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا. یہ حق کی ادائیگی ہے. یہاں آدمی گڑبڑ کر کے کتنی بھی نمازیں، تہجد، روزہ، اعتکاف، اس کا حل نہیں ہے. میرے سے گڑبڑ کہاں ہوئی وہ دیکھیں. مالیات کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں جب بندہ ایک دوسرے پر حق پر زیادتی کرتا ہے. 2 ہی شکلیں ہیں، حق واپس کرے یا پھر حق والے سے معافی مانگ لے. تیسری کوئی شکل نہیں ہے. ہاں اگر انجان ہے، معلوم نہیں، چلا گیا، مر گیا، غائب ہو گیا، اس کے لیے دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهَا قُرْبًا وَصَلَاةً وَزَكَاةً. دعا سکھا رہے ہیں. یہ دعا مانگ لو. میں نے کسی کو کچھ برا کہا، اب وہ منہ ہو گئے، پتہ نہیں کہاں ہے، نہ ای میل ایڈریس ہے، نہ واٹس ایپ ہے، کچھ نہیں ہے. اے اللہ اس بندے کو میں نے زیادتی کی، معاف کر دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کے درجات کو بلند فرما دے، اس کو تو اپنا قرب عطا فرما. اس کے لیے دعا کرنا. 3 ہی شکلیں ہیں، چوتھی کوئی شکل نہیں ہے.
یہاں حدیث میں یہی فرما رہے ہیں. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 18 پیون کے ساتھ پورا ملک کیسا ماشاء اللہ، کوئی آدمی فائنینشیل ایسی وسعت، ایسی کشادگی، ایسی برکت، لیکن حضرت کی حالت کیا ہے؟ حضرت کی حالت کیا ہے؟ 18 ہے. بیوی کہنے لگی 2 دن پہلے عید کے دن آ رہے ہیں، بچوں کو بچیوں کو کچھ کپڑے نئے سلوا لے، نئے کپڑے سلوا لے. کہنے لگے پیسے تو ہے نہیں، کیا کریں؟ جتنی تنخواہ ہے اس میں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جتنی تنخواہ ہے اس ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تو حضرت فاطمہ نے مشورہ دیا شوال کی اگلے مہینے کی پہلے ہی سے تنخواہ لے لیں بطور قرض، تاکہ ہم بچوں کو عید کے لیے کچھ کپڑے وپڑے سلا لیں. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بڑی اچھی رائے دی تم نے. اپنے خزانچی کو بلایا، مزاحم، کہنے لگے کہ اگلے مہینے کی پہلے ہی تنخواہ دے دو تاکہ گھر میں بچوں کے لیے کچھ کپڑے سلوا لیں. کہنے لگا امیر المومنین کیا بات کر رہے ہیں، خزانہ بیت المال آپ کا ہے، جتنا آپ چاہیں لے سکتے، لیکن صرف ایک بات کہیں، شوال کے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ شوال کی تنخواہ تو لے رہے ہیں، کیا آپ شوال پورا مہینہ زندہ رہیں گے؟ اس کی گارنٹی ہے. رونے لگے، کہنے لگے نہیں، ہم ایسے ہی کر لیں گے عید، ہم ایسے عید کر لیں گے. ایسی نیک خاتون شہزادی دوپٹہ منہ میں رکھ کے بات کرتی تھی. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ نہیں، آج کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیاز روٹی میں نے کھائی، یہ پیاز کی اسمیل کہیں تکلیف نہ ہو دوسروں کو، اس لیے دوپٹہ میں منہ پہ رکھی. انتقال کا وقت آ گیا، ان کے سالے مسلمہ، محمد ابن مسلمہ آ گئے، ماموں بچوں کے، سارے بچے کھڑے ہیں، باپ کا انتقال ہو رہا ہے. کہنے لگے، بہنوئی سے کہہ رہے ہیں آپ نے بچوں کے لیے کیا کیا؟ ابھی کہتے ہیں نا بچوں کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے بچوں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے تو کچھ نہیں کیا. لیکن کہنے لگے بچوں، میرے پاس 2 آپشن تھے، 2 راستے تھے. ایک، زیادتی کرتا، تمہاری دنیا بنا دیتا، تمہاری دنیا بنا دیتا، میں تمہارے لیے گھر، تمہارے لیے پراپرٹی، تمہارے لیے محلات بنا دیتا. لیکن دوسرا راستہ یہ تھا، میں نے یہ نہیں کیا. میں نے تمہیں تقوی سکھایا، میں نے تمہیں ایمان سکھایا، اعمال سکھایا، دعائیں سکھائیں، اللہ سے تعلق سکھایا. اگر تم نیک رہو گے اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت دے گا. میں نے کبھی حلال حرام زیادتی کا لقمہ تمہارے پیٹ میں نہیں ڈالا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. نیک رہو، اللہ ولی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ نگہبان ہے، اللہ سرپرست ہے. انتقال ہو گیا حضرت کا. جب انتقال ہوا نا، سبحان اللہ، وہ بھی ایک ان کی تاریخ ہے. تابع تابعین فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سلیمان ابن عبد الملک کے اولاد 11 بچے اس نے چھوڑے تھے. جس وقت اس نے چھوڑا تھا ایک ایک بچہ جو ہے نا کروڑ پتی تھا. کچھ ہی سالوں میں دمشق کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتے تھے، بھیک مانگتے تھے. اسی لیے زیادتی سے آدمی اپنے آپ کی حفاظت کرے. خدا کا نظام بڑا خطرناک ہے، اللہ کا نظام. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، میاں بیوی بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بڑے بہترین انداز سے خوشگوار بالکل ایک موسم ہے. اچانک ایک فقیر دستک دیتا ہے، بھائی اللہ کے نام پر، اللہ کی نسبت پر مانگ رہا ہے. شوہر نے کہا جاؤ یہ جو ہے کھانا یہ دے دو اس کو، ہم دوبارہ کچھ کر لیں گے. وہ بیوی پلیٹ لے کر گئی، دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی فقیر کو دیکھا، بیوی بے ہوش ہو کے گر گئی، فقیر بھاگ گیا. یہ شوہر گیا اپنی بیوی پہ پانی چھڑک کر اٹھایا، بھائی کیا ہو گیا؟ رونے لگی، کیا ہوا بتاؤ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پچھلی زندگی یاد آئی. میرے پہلے شوہر، ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی. ایک مرتبہ جو ہے نا، وہ میرا پہلا شوہر تھا جو فقیر تھا. اس کو دیکھ کے ہماری زندگی بڑے عیش و عشرت میں آرام سے تھی. کھانا کھاتے ہوئے ایک فقیر آیا تو میرے شوہر کو غصہ آیا. وہ جا کر اس نے ایک تمانچہ مارا کہ اس موقع پر تو آتا ہے. یہ ظلم اللہ کو اتنا ناپسند کہ ساری جائیداد، ساری
عیش و عشرت کے سارے نقشے ایک ایک نکلتے گئے یہاں تک کہ گھر بھی نہیں رہا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ شوہر کیا کہتا ہے؟ جانتے ہو وہ فقیر کون ہے؟ وہ میں ہی تھا، وہ فقیر میں تھا۔ اللہ کا نظام، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اسی لیے نہ کبھی نہ گھر پر، نہ گھر میں کسی پر، نہ رشتہ داروں پر، کسی پر زیادتی، یہ اس سے بچنا ہے۔ اس سے بڑا خطرناک گناہ بہت، یہ رکاوٹ شہید کی شہادت روک دی جاتی ہے۔ سب کچھ صحیح ہے لیکن تو حق پر جو یہ کیا نا اس میں کمپرومائز نہیں۔ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ایک ایک اولاد، ایک ایک بچہ، برکت دیکھو، باپ دنیا سے جا رہا ہے، صحیح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہے، حلال لقمہ پیٹ میں ڈال کر جا رہا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب ڈونیشن مانگا جاتا تھا، اللہ کے راستے میں جب مال طلب کیا جاتا تھا، 100 گھوڑے ایک ایک بچہ اللہ کے راستے میں دیتا تھا۔ یہ تاریخ ہے، اللہ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے۔ اسی لیے دوستو صحابہ ڈرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اپنے بیٹے سے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، 2 صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ ورنہ تو ہر صحابی کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے ماں باپ، ایک حضرت زبیر، ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت زبیر اپنے بیٹے سے بلا کے کہنے لگے بیٹا لگتا ہے آج مجھے شہادت مل جائے گی، سب سے زیادہ جو فکر ہے نا، انا اکبر ہمی دینی، سب سے بڑا جو فکر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، میرے قرضے کا فکر ہے، میرے قرضے کا فکر ہے، اس کا خیال رکھنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ عنوان قائم کرتے ہیں برکت الغازی حیا و میتا، ایمان والے کی برکتیں دیکھو، زندگی میں کیسی برکتیں، مرنے کے بعد بھی کیسی برکتیں۔ مرنے کے بعد کیسی برکت، وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوڑا ہوا چھوٹا سا ترکہ جائیداد، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے بیٹے 4 سال تک لوگوں کو قرضہ واپس کرتے رہے، اپنے بچے 9 بہنیں، 9 بھائی 9 بہن، 4 بیویاں تھیں، جب چھوڑ کر گئے کہنے لگے کسی کی جائیداد تقسیم نہیں کروں گا جب تک کہ قرضہ والد کا ادا نہ ہو جائے۔ جب قرضہ ادا ہو گیا پھر جب تقسیم کیا لاکھوں درہم جو ہے نا، سبحان اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ ساری عبادتیں، اعمال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حقوق العباد سے ہوگی۔ اعمال کی ایک جملہ یاد رکھ لیں، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال کی حفاظت حقوق العباد سے ہوگی، اور اعمال کی بربادی حق تلفیوں سے ہوگی۔ کتنے بھی اعمال کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ڈور اگر کھلا ہوا ہو حق تلفی کا، زیادتی کا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہاں جب پہنچے گی نہیں، وہاں تک وہ چیز وہاں تک جائے گا ہی نہیں، نہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ وہاں تک جائے گی نہیں۔ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا جیسے فرمایا دیکھو اگر کسی کے پاس کسی بھائی پر کسی نے زیادتی کر لیا ہے فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، نمٹا لے، معافی مانگ لے، اس کو جو ہے نا کچھ بھی ہو اس مسئلے کو حل کر لے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، ایک وقت ایسا وقت آنے والا ہے وہاں پر نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، مِن قَبْلِ أَن يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِ، بس ایک ہی کام ہوگا، کیا ہوگا؟ تمہاری نیکیاں اٹھا کے صاحب حق کو دیتے جائیں گے۔ یہ لو بھئی اعتکاف، یہ لو بھئی جو ہے نا قرآن، یہ لو بھئی تلاوت، یہ بھی ذکر، یہ سب اٹھاتے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے یا ختم ہو جائیں فَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ أَخِيهِ، اس کی غیبت اٹھا لو، اس کا حق تلفی لے لو، اس کا نفاق لے لو، اس کا حسد لے لو، اب اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ اب یہ unnecessary جو ہے نا لے کے یہ سارا بھگت رہا ہے۔ سوچیں، یہ علم جب کھلتا ہے آدمی جو ہے سوچتا ہے۔ اسی لیے دوستو 2 ہی شکلیں ہیں، معافی مانگنا یا حق ادا کر دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔